عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، تو وہ عورت جنت میں جائے گی؟ حدیث کہتی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، نماز قبول ہوگی؟ حدیث کہتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تیسری بات جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو بہت حیرت ہوگی، مرد کو زخم ہے، شوہر کو زخم ہے، ہاتھ میں زخم ہے اور گھاؤ سے، زخم سے خون بہ رہا ہے، پیپ بہ رہی ہے، اور عورت اپنی زبان سے اگر اس کو چاٹے، اس کی بیوی، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے پرائیویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی ایک بار تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، نبی کو ناراض کیا، اور نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی، نبی نے تمہیں معاف کر دیا۔ بیٹی اگر آئندہ اپنے شوہر کو ناراض کیا، نبی کو ناراض کیا، تو میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ بیٹی آئی، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی وہیں رک جاؤ۔ اس وقت کیوں آئی؟ کہا خفا ہو کر کے آئی۔ کہا کس سے خفا ہو کر کے آئی؟ کہا شوہر سے۔ کہا شوہر سے؟ میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اگر تم میرے گھر میں قدم رکھو گی، دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی شوہر کو ناراض مت کرنا، ناراض ہو جائے معافی مانگ لینا۔ اگر تم نے معافی نہیں مانگی، شوہر نے تمہیں معاف نہیں کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ رخصتی کا وقت تھا، آپ دیکھیں گے نانی بھی رو رہی ہے، دادی بھی رو رہی ہے، قیامت برپا ہے۔ جب رخصتی ہوتی ہے، 18 سال کی بیٹی کو پوس پال کر کے جب بیٹا باپ سسرال بھیجتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ سارے لوگ رو رہے تھے، ایک آدمی مگر ہنس رہا تھا۔ تو چھوٹا بچہ باپ سے کہتا ابا حضور سارے لوگ تو رو رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ رہا لڑکی رخصت ہو رہی ہے، لیکن ایک آدمی کیوں ہنس رہا ہے؟ تو باپ نے کہا کون بیٹا ہنس رہا؟ کہا وہی دولہا بابو ہنس رہا۔ کیا کہ اچھا یہ ہنس رہا ہے؟ کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو رخصتی کا موقع ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی کو رونا ہے، اس لیے ہنس رہا ہے۔ زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام، زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام، کر سکے گر تو شوہر کا احترام، اس کی ہاں میں ہاں ملانا نیک کام، کرتی ہوں یہ التجا جا الوداع، الوداع جانے مادر، الوداع الوداع جانے مادر، الوداع۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک عورت آئی ایک صحابی کے پاس، اس صحابی کا نام تھا قیس بن سعد۔ کتنی پڑھی لکھی تھی یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ وہ عورت آ کر کے کہتی ہے حضور میرے گھر میں چوہے لکڑی کے سہارے چل رہے ہیں۔ جملہ پر غور کیجیے، کتنی پڑھی لکھی ہے، گھر میں دانا نہیں ہے، فاقہ ہے، کیسے کھولا جائے عیب کو؟ تو عیب کو چھپایا، سوال رکھا کہ حضور میں آپ کے دروازے پر اس لیے آئی ہوں، میرے گھر میں چوہے لکڑی کے سہارے چل رہے ہیں۔ تو یہ بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا تم گھبراؤ نہیں، ہم اس کو ایسا کر دیں گے کہ وہ اسود سانپ کی طرح دوڑنے لگیں گے۔ راتوں رات اس کے گھر میں کھانا پہنچا دیا، دانا پہنچا دیا۔ حضرت ابو بکر کے باپ کا نام تھا ابو قحافہ، وہ نابینا تھے، آنکھ میں روشنی نہیں تھی۔ اپنی پوتی سے کہا کہ تمہارا باپ کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے یا سب کچھ لے کر کے چلا گیا؟ تو گھر میں کچھ چھوڑا نہیں تھا ابو بکر نے۔ اب بیٹی نے اپنی باپ کی آبرو کو کیسے بچایا؟ اللہ ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ بیٹی نے کہا دادا جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں، کنکری کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دادا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، باپ کی آبرو بچا لی۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک عورت آئی، کہا حضور میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے،
اور مجھے شکایت کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بڑا اچھا شوہر ہے تمہارا۔ تو وہاں جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور یہ شکایت کر رہی ہے لیکن ادب سے کر رہی ہے، بے ادب عورت نہیں ہے۔ یعنی اس کا شوہر دن میں روزہ ہی رکھتا ہے اور رات میں عبادت ہی کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ عورت کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنا ادب ہے کہ اس کے باوجود بھی شوہر کی شکایت زبان پر نہیں لا رہی ہے، ادب سے شوہر کی اپنے مسئلے کو عدالت میں رکھ رہی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ مہمان آیا رات میں، مہمان نے کھانا جم کر کے کھایا، ساری روٹی ہضم کر گئے، پورا دسترخوان خالی کر دیا۔ تو بیٹی جو دیکھ رہی تو اس نے کہا ابا یہ بزرگ نہیں لگتا ہے، اگر بزرگ ہوتا تو تھوڑا کھاتا، یہ تو پورا دسترخوان چٹ کر گیا۔ ابا یہ بزرگ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے تہجد نہیں پڑھی۔ کہا ابا یہ نمازی بھی نہیں ہے کیونکہ نماز بغیر وضو کے پڑھ لیا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ عورت آئی ہے حضرت عائشہ کے پاس، اور بھائی کی بیٹی ہے، دوپٹہ باریک ہے، جسم نظر آ رہا ہے، دوپٹہ باریک ہے، جسم نظر آ رہا ہے۔ پھوپھی کے پاس بھتیجی آئی ہے، پھوپھی نے دوپٹے کو ہاتھ میں لیا، اس کو پھاڑ دیا، دوسرا دوپٹہ بازار سے منگا کر کے دیا۔ مسلمان عورت ہو تو پردے میں رہو، جسم نظر آئے یہ بے پردگی ہے، پردہ نہیں ہے۔ آج دیکھیں گے لوگ ماں باپ کی پسند سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ٹک ٹاپ لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں فیس بک میں، واٹس ایپ میں، بس اس کے پیچھے دیوانے۔ جانتے ہیں وہ لڑکی کون ہوتی ہے؟ پاکٹ مار ہوتی ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس لڑکے کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اسی کے پیچھے وہ پڑ جاتی ہے، شادی کر لیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، اکاؤنٹ بیلنس کی مالک ہو جاتی ہے، اس کے بعد لات مار دیتی ہے۔ یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ اچھا یہ بات بہت پہلے اللہ کے رسول نے کہا، عورت کے حسن پر مت جاؤ، اس کے چال چلن کو دیکھ کر کے شادی کرنا۔ اگر عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور وہ عورت خوبصورت ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پخانے پر گلاب، گوبر میں آپ دیکھیں گے اوپر گلاب لگا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ گجرات گئے ہوں گے تو آپ نے کپڑے کی مشین دیکھی ہوگی جس سے کپڑا تیار ہوتا ہے، بڑی بڑی مشین ہوتی ہے، مشین چلتی رہتی ہے اور کپڑا تیار ہوتا رہتا ہے۔ اسکول میں چھٹی ہوئی، لڑکیاں آ گئی مشین دیکھنے کے لیے، تو مینیجر نے روکا، کہا کہ دیکھو جو لڑکی برقع والی ہے وہ مشین سے بچ کر کے نکلے، جو لڑکی برقع والی ہے وہ مشین سے بچ کر کے نکلے، کہیں برقع مشین میں پھنس نہ جائے، اور جو لڑکی بے پردہ ہے، دوپٹہ نہیں ہے، وہ لڑکی مزدور سے بچ کر کے نکلے۔ یہ سالوں سال گھر نہیں گئے ہیں، ایسے پیاسے پڑے۔ عدالت میں ایک کیس آیا حاکم کے پاس، عورت سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کو انتقال کیے ہوئے کتنا سال ہو گیا؟ تو عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو مرے ہوئے 14 سال ہو گئے۔ کہا تمہارا 12 سال کا بیٹا اسی شوہر کا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، 8 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ 2 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ 6 سال کا بچہ کہاں آیا؟ 14 سال ہو گئے تمہارے شوہر کو مرے ہوئے، یہ 8 سال کا بچہ، یہ 2 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ کہا مرا میرا شوہر ہے، میں تو زندہ ہوں۔ 3 مہینے میں شادی کے بعد بچہ ہو گیا عورت کو۔ فیشن کا زمانہ ہے، ذرا دیکھیے گا، آئینہ دکھا رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سماج کتنا برا ہو چکا، کتنا گندا ہو چکا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بے پردگی کا نقصان۔ 3 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا، شوہر نے پوچھا کہ یہ وقت سے پہلے بچہ ہو گیا؟ تو عورت کہتی ہے کہ وقت کے بعد ہی میری شادی ہوئی ہے، اس لیے وقت سے پہلے بچہ ہوا ہے۔ قصور ہمارا نہیں ہے، قصور تمہارا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے عورت کے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، عورت کی آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔